अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिजनेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, मुल्क की मईशत के लिए ज़राअत सबसे अहम है और ज़राअत में सबसे अहम फसल कपास है इन दिनों में, और उस पर जो कुछ हो रहा है पिछले कुछ अरसे से उसकी जो गिरती पैदावार है वो एक बड़ा चैलेंज बन रही है हुकूमत के लिए भी और ज़रई माहिरीन के लिए भी, और ज़ाहिर है इसका असर हमारी मईशत पर भी पड़ रहा है। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू भी यही है, लेकिन हम ओवरऑल एग्रीकल्चर को इसलिए भी डिस्कस करेंगे कि हमारे जो आज मेहमान हैं एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब अली अरशद राना साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू। आपसे हम सिर्फ कपास नहीं और भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ज़रई साइंसदान। और कपास का जिक्र हो और फिर उनसे बात ना हो या उनसे पूछा ना जाए, ये कैसे हो सकता है। और हमारे साथ एक आम काश्तकार राना ज़ियाउल हक साहब मौजूद हैं कि कपास के को फील्ड में खुद आम काश्तकार के तौर पे, छोटे काश्तकार के तौर पे वो कैसे देख रहे हैं, और तो सब स्टेक होल्डर्स हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कपास इस वक्त, क्योंकि इस वक्त बहुत अहम मरहले से गुजर रही है, आप खुद इसके ऊपर फील्ड में हैं, नज़र भी आ रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कपास की फसल को कि इस दफ़ा जो फसल है, क्या वो हमारा जो टारगेट है कि बेहतर से बेहतर होती चली जाए, जो पिछले दिनों में गिरी है पिछले अरसे से, हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल की इंतज़ामिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि आपकी तरजीहात में और आपके चैनल की तरजीहात में मेरे मुल्क का किसान और इसकी ज़राअत शामिल है, वरना ज़्यादातर तो ज़राअत की खबरें कम ही हमें देखने को मिलती हैं। बात की आपने कपास की, कपास बिलाशुबा वतन अजीज़ की, जब से वतन अजीज़ बना है, इसकी अहम तरीन फसल रही है। पाकिस्तान को बनने से लेकर आज तक पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए जिसने सबसे ज़्यादा ईंधन फराहम किया है वो बिलाशुबा कपास ही है। तो जिस तरह एक अच्छा वक्त होता है किसी चीज़ पे, और फिर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, तो ये वक्त भी ऐसे ही है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। बदकिस्मती से कुछ 2 सालों से हमारी कपास को काफ़ी सारे मसाइल दरपेश हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जिनका हमें सामना है। challenges हैं in the shape of non-availability of seed, challenges in the shape of increasing pest attack। तो इंशाल्लाह हम सब इस पे पूरी तरह से अलर्ट हैं, आगाह हैं, काफ़ी जारी हैं। जो हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, अदारे हैं, रिसर्चर्स हैं, एकेडमिया हैं, सारे मिल बैठ के तो इसके तदारक के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट के अदारे हैं, डॉक्टर जाहिद साहब हैं, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसके मसाइल जो हैं इन पर काबू पा लें। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, हम 2-3 साल के अरसे में इनके मसाइल पर काबू पा लेंगे। और जो हमारा कमाऊ पूत वाइट गोल्ड कपास है, ये इंशाअल्लाह हम बहाल करेंगे, और ये हमारी तरजीहात में शामिल है। इस सीज़न में कैसे देखें आपको? इस सीज़न में आप खुद भी क्या है वैसे अभी तक अगर हम इसको कंपैरेटिव, 2 चीज़ें हैं, कंपैरेटिव एक स्टडी है, एक है ओवरऑल पूरी तारीखी पर्सपेक्टिव में देखें। अगर तो इसे तारीखी पर्सपेक्टिव में देखें तो फिर तो हमने लूज़ किया है, लेकिन अगर हम इसको पिछले 2 सालों से कंपैरेटिव एनालिसिस करें इन टर्म्स ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ और ओवरऑल इसकी कंडीशन जो है हमारी क्रॉप की, तो उस एतबार से 100 में से 90 इंडिकेटर या 90 इशारे वो बेहतर है। इस बार फसल हमारी स्ट्रॉन्ग है, उस पे पिछले साल की निस्बत जो फूल हैं वो ज़्यादा लगे हैं, टींडे ज़्यादा बन रहे हैं फसल पे। फिर कंपैरेटिवली जो सबसे ख़तरनाक एक पेस्ट है पिंक बॉलवर्म, उसका अटैक भी अभी तक बहुत कम है। वाइट फ्लाई का अटैक है जिसके लिए हमने कल 2 मशावरती इजलास किए थे, अपने किसान भाइयों की रहनुमाई कर रहे हैं। और ये जो हालात हैं वाइट फ्लाई वाले, इन पे भी इंशाअल्लाह हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, फील्ड में हैं। देखिए मैं खुद फील्ड में हूँ गुज़श्ता 3 दिन से, और हर हफ्ते मैं को 3 से 4 दिन खुद भी फील्ड में गुजारता हूँ, ताकि किसान भाइयों से मेरा फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन हो, उनसे मिल के उनके जो हकीकी और जेन्युइन मसाइल हैं उन पे हम बहस करें, उनको समझें और उसके मुताबिक लाया अमल तैयार करें। डॉक्टर जाहिद साहब, सेक्रेटरी साहब जो कह रहे थे कि वो तो बहुत होपफुल हैं, आपको कैसा नज़र आ रहा है? प्रैग्मेटिक अप्रोच आपकी क्या है टुवर्ड्स कॉटन इन दिस सिनेरियो? शुक्रिया शेख साहब। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी नाउमीदी ज़ाहिर ही नहीं की कपास के बारे में। तो इस साल पिछले साल की निस्बत अगर वो पीरियड देखें ना, तो हमारी क्रॉप उससे बहुत बेहतर है।
تو سیکٹری صاحب بھی ساتھ تھے. پچھلے سال ہم نے جو فاضل پور راجن پور کا وزٹ کیا تھا تو وہاں بالکل تباہ ہو گئی تھی. تو اس سال میں نے سروے کروایا، ابھی کروایا پچھلے ہفتے، تو وہاں بہت بہتر اب اس سال کپاس. تو ایریا شاید تھوڑا سا کم ہوا ہے، لیکن الحمدللہ اب تک ہماری کپاس کی فصل پچھلے سال کی بنسبت بہت بہتر ہے. اور جو موسمی حالات ہیں وہ بھی اس کو فیور کر رہے ہیں. وہ کہ نائٹ ٹیمپریچر ہمارا زیادہ ہونے کی وجہ سے فل فروٹنگ نہیں ہو رہی. تو اب جیسے ہی چند دنوں میں، یعنی کہ اصل جو فروٹ کا ٹائم ہے ہماری پیداوار کا، وہ ابھی شروع ہونا ہے. جو پہلے آ چکا ہے نا وہ تو آپ کہہ لیں کہ ایز اے سیکورٹی آ گیا یا ایڈوانس آ گیا، لیکن جو مین ہے 80 سے 90% وہ ابھی ہونا ہے. تو اب ہمارے ذمہ دار بھائی اگر مینجمنٹ تھوڑی سی صحیح کر لیں گے، میں پچھلے سال بھی یہ گزارشات کرتا رہا تھا کہ صرف 10 دن اب مینجمنٹ کر لیں. 10 دن تھے اکتوبر کے، جو پہلے 10 دن تھے. سپٹمبر فل گرمی میں رہا تھا، تو سپٹمبر کے 10 دن میں نے گئے تھے، اور میں وہ ریسرچ بیس تھے کہ روز میں خود کیلکولیٹ کرتا تھا کہ کتنے پھول روز آتے ہیں. تو ہم 10 دن میں 30 دن پیداوار لے سکتے تھے. تو جن لوگوں نے مینج کیا انہوں نے لے لی، جنہوں نے مذاق اڑایا انہوں نے وہ نہیں لے سکے. اس دفعہ آپ کا کون سے وہ 10 دن ہے؟ یہ ابھی تو اب میں دیکھ رہا ہوں ابھی ٹیمپریچر 30 سے اوپر ہے نائٹ کا. جیسے یہ 28-9 ہوگا نا تو اس وقت فل فروٹنگ ہونی شروع ہو جانی. صحیح. ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے میں، انہوں نے ذکر کیا جامپور کا اور راجن پور کے کچھ علاقوں کا. جامپور تحصیل ہسٹوریکلی ہمارے لیے بڑی سینسٹیو رہی ہے. اس میں دو خاص باتیں ہیں. ایک تو جو راجن پور کے علاقے میں پیدا ہونے والی کپاس ہے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے، ایکسٹراڈنری اچھی ہوتی ہے. آل انڈیکیٹرز ٹیپل لینتھ ہے، اس کی اسٹرینتھ وغیرہ سارا کچھ. لیکن 2 سالوں سے ہمارے لیے مسائل یہ تھے کہ جامپور کا ایک علاقہ ہے دیوان محمد پور. جی. اس علاقے میں بہت زیادہ حالات خراب کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کسانوں کو کہ فصل ان دنوں میں آ کے ان کی مکمل فصل کالی ہو گئی تھی. پچھلے سال بھی کالی ہو گئی اور لوگوں نے پھر ایجیٹیشن بھی کیے. پچھلے سال پھر میں نے ایکسٹینسو ٹورنگ کی، ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ تھے، پھر ہمارے ریسرچ کے دوسرے دوست بھی اور جتنے بھی اور متعلقین تھے ایکسٹینسو پیسٹ وارننگ کے لوگ، سائنٹسٹ ہم نے فیصل آباد سے بھی منگوائے، یہاں سے بھی لوکل لیے. اور پھر ہم نے جا کے وہ انالیسس کیا کہ کیا وجوہات ہیں کہ اس پرٹیکولر ایریے میں یہ خراب ہو جاتی ہے. تو جو سب سے بڑا فیکٹر تھا وہ پیسٹ اٹیک تھا اور وائٹ فلائی کا سب سے زیادہ اٹیک تھا. تو اس سال ابھی 1 مہینہ پہلے سے ہی ہم نے اس علاقے میں کیمپس لگوا دیے ہیں. دفتروں بھی نہیں بیٹھے ہوئے، ایکسٹینشن کا سٹاف، پیسٹ وارننگ کا سٹاف سڑکوں پہ چوکوں پہ اپنے کیمپ لگا کے بیٹھا ہوا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کسان آسانی سے دستیاب، کسان کو پتا ہو یہاں بیٹھے ہیں میرے لیے مسئلہ ہے، وہ کھیت کا معائنہ کرتے ہیں اس کے ساتھ جا کے، اور شام رات ڈلے تک وہاں پہ موجود رہتے ہیں. ایڈوائزری ہر 15 دن کے بعد وہاں پہ پبلش ہوتی ہے. ایڈوائزری اس بار ہم نے جو ارینجمنٹ کیے ہیں کہ کاٹن کی ایڈوائزری. کاٹن کی ایڈوائزری کیا ہے؟ 15 دن کے بعد ہم لوگ روٹین میں 15 دن کے بعد اجلاس کرتے ہیں. ڈاکٹر زاہد صاحب کی نمائندگی ہوتی ہے، ہمارے کاٹن ریسرچ سینٹر جو ادھر ہے ملتان کا اس کی نمائندگی ہوتی ہے، یونیورسٹیز سے لوگ آتے ہیں، پھر جو ٹاپ کے سائنٹسٹ ہیں ہمارے وہ وہاں پہ موجود ہیں. پھر ہم کسان جو پروگریسو گروورز ہیں جن کی بڑی اچھی انسائٹ ہے کاٹن پہ، پھر ہم ان کو بلاتے ہیں. ان سب کو بٹھا کے کپاس کے اوپر تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوتی ہے، ہر ایک کے نقطۂ نظر جانا جاتا ہے. پھر سب کی رائے سے کہ آئندہ آنے والے 15 دنوں میں کپاس کو کیا مسائل ہوں گے اور ان مسائل کے حل کے لیے کیا تجاویز ہونی ہے. پھر ہم تجاویز فائنل کرتے ہیں. اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کپاس کے کون سے کیڑے ہیں جن کا زیادہ خدشات ہیں حملے کے، اس کے تدارے کے لیے ہم بتاتے ہیں کہ یہ کام کریں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسمی صورتحال کیا ہوگی، موسمی صورتحال کے حساب سے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے. کھادوں کے استعمال کے حوالے سے ان کو بتاتے ہیں، اور اس طرح سے جو بھی ممکنہ تدابیر ہو سکتی ہیں کسان لے سکتے ہیں اپنی کپاس کو بہتر بنانے کے لیے. لیکن عام کاشتکار آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مطمئن ہے؟ عام کاشتکار مطمئن ہے آپ سمجھتے ہیں؟ کاشتکار کی اطمینان کا جو سیٹسفیکشن کا لیول ہونا چاہیے نا وہ تھوڑا سا کم ہے. اچھا وہ کم ہے. ہماری سے بات کریں، صاحب آپ بتا دیں کہ دونوں چیزیں آپ کی آ گئیں سامنے، حکومت اور جو اقدامات کر رہی ہے پنجاب حکومت وہ پوری آگے، سائنٹسٹ نے بتا دیا کہ کیا کیسی ہے اور کیا کرنا چاہیے. آپ خود کیا دیکھ رہے ہیں چیزوں کو فیلڈ میں؟ صاحب بڑے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک چھوٹے نمائندے کو کاشتکار کو بلایا یہاں پہ. بات یہ ہے کہ ایڈیشنل سیکرٹری صاحب بتا رہے ہیں اور ڈائریکٹر صاحب بھی بتا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں ہر سال کاٹن کم کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ اگست کے آخر میں کاٹن ٹھیک ہوتی ہے اور ستمبر سے خراب ہو جاتی ہے. اس کی روز بروز پیداوار کم ہوتی جا رہی ہے. ہماری ناقص پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے کاٹن ہماری
तरक्की नहीं कर रही, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। काश्तकार बेचारा बहुत कमज़ोर हो चुका है, दवाइयाँ उसकी पहुँच से बहुत ज़्यादा है, महंगी हो गई हैं। हर 5वें दिन स्प्रे करें तो पेस्ट कंट्रोल होता है, वरना कंट्रोल नहीं होता। अब छोटा फार्मर बेचारा कहाँ तक सारी इतनी स्प्रे करे, इतने महंगे जनाब, डीजल फिर महंगा हो गया है, उसके बाद दवाइयाँ महंगी हैं, खादें महंगी हैं, तो काश्तकार की पहुँच से बहुत कम है। रोज़ बरोज़ काश्तकार काटन से परेशान होता जा रहा है। आप कितने परेशान हैं? मैं कहता हूँ कि मैं तो अगले साल काटन नहीं लगाऊंगा। क्यों सर? इतना खर्चा है, अभी 2 महीने हो गए, टैंकी उठा के खड़े हैं जनाब। आज खाद का इशू है, आज स्प्रे का इशू है, आज गोडी का इशू है, और गुलाबी आती है और वो काम कर जाती है। आप कितने से काश्त कर? मैं तकरीबन 25-30 साल से कर रहा हूँ। अब काटन का रोअर हूँ, और मैं 70-75 मन तक काटन गया हूँ। आज जो बता नहीं सकते कि कितनी पैदावार हम ले रहे हैं। कितनी ले रहे हैं वैसे? आप 15-20 मन पे आ गए। खर्चे पूरे नहीं होते, ठेके महंगे हैं सर, अखराजात बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है, महकमे कर रहे हैं, लेकिन उसकी मुझे बताएं, उसकी आउटपुट तो नहीं मिल रही सर। महकमे देर रात लगे हुए हैं, रिसर्च भी लगी हुई है, सब सर काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी आउटपुट तो सर नहीं मिल रही। इस हुकूमत में 2 साल में, पिछले साल भी ऐसे हुआ कि बाहर के मिले कि बहुत अच्छी काटन है, बहुत अच्छी पैदावार है जी। एंड पे क्या हुआ? एंड पे अभी जाहिद साहब ने बात की कि जी जो मैंने मशवरे दिए, हमने दिए, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जिसने किया वो तो फ़ायदे में रहा, जो नहीं किया वो नुकसान में रहा। ये भी तो कहा ना जाहिद साहब ने। इसका मतलब है कि फार्मर का भी कहीं थोड़ा बहुत कहीं नेग्लिजेंस हो जाती होगी। सर आप रेट को देख लें, मुझे 3000 का रेट मिला है। यहाँ CCMG में बैठे रहे, मेरे सेक्रेटरी को कहा, मिनिस्टर को कहा, आज तक, और मैंने तरीन साहब को भी कहा, आज तक तो सर हमारा रेट भी कंट्रोल नहीं कर सके सर। आप मुझे बताएं, 400 चुनाई दें सर, और 15 से 20 मन पैदावार हो, तो वो काश्तकार क्या करेगा? मुझे खबर काटन लगाएगा? हमारा काश्तकार काटन रोज बरोज सर इसमें पीछे की तरफ जा रहा है, चावल की तरफ चला गया है, मक्की की तरफ चला गया है, गन्ने की तरफ चला गया है। और मैं आज को बड़े वसूल से कह रहा हूँ, अगर इस साल भी अगर थोड़ी सी गलती हुई तो शायद अगले साल काटन और भी कम हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि अगले साल कॉटन कम हो सकती है, लेकिन क्यों? इसके ऊपर आपने खुद भी कहा कि गलती हुई। गलती किसकी हुई? ये किसको क्या स्टेप लेना है, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन नाज़रीन छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कॉटन पर, ओवरऑल एग्रीकल्चर पर। लेकिन अभी ब्रेक पे जाने से पहले आम काश्तकार का कपास का ये कहना है कि मुसलसल नुकसानात की वजह से और अच्छा रेट ना मिलने की वजह से वो डिस्करेज हो रहे हैं, और अगर अब भी इस सीज़न में भी ये हुआ तो शायद और कुछ काश्तकार छोड़ देंगे कपास को उगाना। तो ये एक बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल ज़ाहिर है। अब ये राना साहब, आप क्या देखते हैं कि ये जो एक आम इमोशंस हैं छोटे ग्रोवर के कपास के, वो ये कह रहा है, क्या कहते हैं? जी, किसान के जो इमोशंस हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। किसान ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और की प्लेयर है। जो इन्होंने तवज्जो दिलाई हमारी कि दिन ब दिन कॉटन की ग्रोथ में कमी वाक़या हो रही है, ये हक़ाइक़ हैं जिनसे हम भी नज़रें नहीं चुरा सकते। ये हक़ाइक़ है, रियलिटी है। लेकिन उसकी एक नहीं, बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी क्लाइमेटिक चेंज है। पूरी दुनिया में आज से 20 साल पहले ये शोर मचना शुरू हो गया कि क्लाइमेटिक चेंज। तो इनिशियली हम एज ए कौम जिस तरह बिहेव करते हैं कि ये पता नहीं शायद मगरब का छोड़ा हुआ कोई शोशा है, ये क्लाइमेटिक चेंज होती नहीं है। लेकिन अभी आप देखें कि आपके जो लड़कपन के दिनों में अगस्त के एंड तक और सितंबर के शुरू में टेम्परेचर क्या होता था? इट यूज्ड टू बी अराउंड 30, और आज का टेम्परेचर क्या है? फिर इतनी टेम्परेचर वेरिएशन है, सुबह का कहीं होता है, रात का कहीं होता है। फिर सडन जो गुज़श्ता 2 सालों से बारिशों का कोई पैटर्न नहीं रहा। बारिशों का एक बिहेवियर, सेट बिहेवियर होता था। सावन भादों में इतनी बारिश होनी है, जनवरी फरवरी में, मार्च में इतनी बारिश होनी है, सेट बिहेवियर था। उसके साथ हमारी फसलों की एक कंपैटिबिलिटी बनी हुई थी। एक तो क्लाइमेटिक चेंजेस ने बड़ा इसको मुतासर किया। जो हमारी एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ थी, ये 2 साल की सडन क्लाइमेटिक चेंजेस से पहले वो इसको पूरी तरह से टॉलरेट नहीं कर पाई। सेकंड, इन 2 सालों में टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से पेस्ट का जो अटैक है वो ज़्यादा हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज होने, मॉइस्चर ज़्यादा आने, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से जो इस कपास के कीड़े हैं, गुलाबी सुंडी और सफ़ेद मक्खी है, जेसड है, थ्रिप्स है, सारे उनमें जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो बढ़ गया। जिस तरह इंसानों में म्यूटेशन का एक प्रोसेस चल रहा है,
ہم ایک ایوولوشن کے پروسیس سے اور میوٹیشن کے پروسیس سے کنٹینیوسلی گزر رہے ہیں جب سے پیدائش ہوئی ہے. تو اس طرح ہر زیرو وہ میوٹیشن کے پروسیس سے گزرتی ہے. اگر اس کی ایک جنریشن کمزور تھی تو وہ اسٹرینتھن کرتی ہے اپنی اگلی جنریشن کو، اور میوٹیشن کر کے تو جو ہماری پرانی 20 سالہ پرانی کیمسٹریز تھیں اور جو سپریز تھے ان میں قدر ریزسٹنس آ گئی ہے. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ ہم ان چیزوں کے باوجود ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے درے بالکل نہیں بیٹھے ہوئے. ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. 1 یا 2 سال میں آپ سڈنلی اس زمبیل سے ایسی ورائٹی نہیں نکال سکتے کہ جو ان کلائمیٹک چینجز کو اور اتنی سویئر کلائمیٹک چینجز کو، اتنے سویئر انکریز ٹیمپریچر کو، اتنی سویئر موئسچر لیول کو فیس کر لیں. ڈیولپمنٹ کے لیے یقیناً آپ میری بات سے اتفاق کریں گے ٹائم درکار ہوتا ہے. یہ 1 سال میں 2 سال میں نہیں، کم از کم 4-5 سال لگتے ہیں کہ آپ کو اپنی نئی کلائمیٹک کنڈیشنز کے ساتھ کمپیٹیبل ورائٹیز کو مارکیٹ میں لانے کے لیے. دوسری بات انہوں نے کی کہ جو دوائیاں ہیں، دوائیوں نے اثر چھوڑ دیا ہے. اس پہ بھی جناب ہم پوری طرح سے آگاہ ہیں. ابھی پاکستان کی تاریخ کی ہم نے لاہور میں پہلی پیسٹیسائڈ کانفرنس منعقد کی اس سال فیبرری مارچ کے مہینے میں. اس کانفرنس میں پوری پاکستان سے جو چوٹی کے سائنسدان تھے، جو پیسٹ کو سمجھتے ہیں، پیسٹ کی میوٹیشن کو سمجھتے ہیں، پیسٹیسائڈ کو سمجھتے ہیں، ان دونوں کے رشتے کو سمجھتے ہیں، ان کو ہم نے وہاں پہ انوائٹ کیا اور اس ساری صورتحال پہ ہم نے بڑی ڈیلیبریشنز کر کے کنونس کیا ہے اپنی کمپنیوں کو کہ ایسی نئی کیمسٹریز لے کے آئیں جس سے ہمارے کسان بھائیوں کا یہ اسپرے کے مسائل حل ہوں. اس سال چند ایک کیمسٹریز آ گئی ہیں اور باقی انشاءاللہ پائپ لائن میں ہے، وہ بھی آ جائیں گی تو یہ پیسٹ کا ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایسی ورائٹیز، اب سب سے زیادہ جیسے کہ رانا صاحب نے فرمایا کہ ان کا سب سے زیادہ بڑا خرچہ ہوتا ہے ادویات کے استعمال پر، وہ کہتے کہ نان افورڈیبل ہے. اب انسیڈنٹلی جتنی بھی اب پاکستان میں ہم زرعی دوائی استعمال کرتے ہیں وہ ساری امپورٹ ہوتی ہے، اور امپورٹ کا تعلق ہے آپ کے ڈالر ریٹ سے، ساری ڈالر میں امپورٹ ہونی ہے. تو وہ آپ نے دیکھا گزشتہ 2 سال میں ڈالر کا ریٹ کافی انکریز ہو گیا، تو اس وجہ سے اس میں اضافہ آیا ہے. لیکن کسان بھائیوں کے لیے اس پہ بھی خوشخبری ہے کہ حکومت پنجاب نے اور حکومت پاکستان کی طرف سے ہمیں 4.4 بلین روپیز ملے ہیں جو ہم وائٹ فلائی کی پیسٹیسائڈ جن کسان بھائیوں نے استعمال کرنی ہے ان کو اس پہ سبسڈی دیں گے. ایک بات رہے گی، تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی، آپ شاید اگلے سیگمنٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں، لیکن میں ذکر کروں گا ویرائٹیز کا. ان سارے مسائل کا یہ سیکنڈری سولوشن ہے، پرائمری سولوشن ہے کہ آپ اپنے پودے کو اتنا طاقتور کر دیں، آپ اپنے پودے کو اتنا اسٹرینتھن کر دیں کہ وہ ہر طرح کے مسائل کا، بیماریوں کا، کیڑوں کا مقابلہ کر سکے. اس پہ بھی ہمارے ریسرچ کے ادارے پوری کاوش کر رہے ہیں. اس سال ہمارا بریک تھرو ہو گیا ہے کہ ہمارا ایک لوکل جین ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے جو پنک بال ورم پہ بہت زیادہ افیکٹو ہے اور بہت زیادہ ریزسٹنس ہے. میں بڑا ہی پر امید ہوں اور ہماری کوششیں بھی جاری ہیں کہ اگلے 2 سے 3 سال میں یہ پنک بال ورم ریزسٹنٹ ورائٹیز ہماری اور لوکل انڈیجنس ورائٹیز مارکیٹ میں آ جائیں گی اور ہم ان دونوں پیسے سے بالکل چھٹکارا پا لیں گے. نا امیدی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. میں اپنے کسان بھائیوں کو، رانا صاحب کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ امید کا دامن نہ چھوڑیں. اس سال رانا صاحب فصل، آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ فصل اس سال پچھلے سال کی نسبت بہتر ہے، اور سارے جتنے انڈیکیٹرز ہیں ان کے حوالے سے. مسئلہ یہ ہے کہ جب فصل بہتر ہوتی ہے آخری دنوں میں 10-15 دنوں میں ہی جھٹکا آتا ہے کاشتکار کو. وہ زیادہ کروشل دن یہی تھے. پچھلے سال جو عید الاضحیٰ کے دن تھے ان دنوں میں آگے خرابی ہو گئی اور پھر یہ زیادہ کروشل دن تھے. لیکن الحمدللہ ابھی تک یہ بہتر ہے. لیکن کروشل سٹیج ہے، کسانوں نے بیٹھنا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنی، ہمت کرتے رہنا ہے اور انہوں نے سپرے نہیں چھوڑا. اچھا، آپ نے کیونکہ بہت زیادہ فوکس 2 چیزوں پہ کیا. ایک آپ نے کیا کلائمیٹ چینج پہ اور دوسرا آپ نے کیا سیڈ ورائٹیز اور ان کی ٹیکنالوجی پہ. ڈاکٹر زاہد صاحب، کلائمیٹ چینج کو ایگریکلچر جو سائنٹسٹ ہیں وہ کیسے دیکھ رہے ہیں اور کتنی جلدی رسپونڈ کر سکتے ہیں، پوزیشن میں ہیں ایک، اور ایسی سیڈ ورائٹیز جو ظاہر ہے ابھی انہوں نے گلابی سنڈی کے حوالے سے کہا کہ وہ ہمیں ایک ایسا جینس ہمارے پاس اب آ گیا ہے جس کے تحت ہم اس کو آگے شاید ہم اس کو کور کر پائیں گے، روک پائیں گے. لیکن سفید مکھی یا دوسری چیزیں اس پر ہمارے جو ایگریکلچر ریسرچ اور خاص طور پہ کاٹن ریسرچ کے جو ادارے ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں؟
یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. مثلاً اگر جیسے انہوں نے بتایا سیکٹری صاحب نے کہ یہ 1-2 دن کا کوئی پروسیس نہیں، 1-2 سال کا بھی نہیں ہے. اگر ایک ورائٹی اچھی ورائٹی بنانی ہو ہم نے تو 8 سے 10 سال لگتے ہیں. تو اگر آج انوائرمنٹ چینج ہوا ہے تو 10 سال بعد اس کی آئے گی اگر صحیح لینی ہے تو. لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک تو ہمارے ملک کا سب سے بڑا جینیاتی سورس ہے کہ پوری دنیا سے ہمارے پاس 6000 سے زیادہ کاٹن کی ورائٹیز ہیں. اچھا، اس کے علاوہ میں جو ہم خود کر رہے ہیں کہ جو اس انوائرمنٹ میں چلنے والی وہ بھی ہم نے ہزاروں کے حساب سے رکھی ہوئی ہے. جو یہ 10 سال کا گیپ آئے گا نا وہ نہیں ہم چاہتے. ہمارے پاس آلریڈی فیلڈ میں موجود ہے، ہم وہ ورائٹیز 1-2 سال میں دے سکتے ہیں اس طرح کی جو اس کلائمیٹ کو فیس کر سکیں. تو الحمدللہ اس سال بھی ہمارے پاس ہیں. ایک جین پیرامڈنگ کی ٹیکنیک ہے جو نارملی یوز ہوتی ہے کہ صرف ایک ٹریٹ کو نہیں ہم فوکس کریں گے، مختلف ٹریٹس کے جو کنٹرول کر رہے ہیں جینز ان کو اکٹھا کریں گے کہ ایک اس طرح کی ورائٹیز بھی ڈیولپ کر دی ہم نے. مثلا یہ جو کروشل موسم تھا اس کو فیس کیا، اس نے 5 فیٹ ہائٹ کی ہے. تو جب تک فروٹ لگنے کی کس طاقت ہوتی ہے وہ لگا ہے، لیکن جب اس نہیں آیا تو اس نے گیپ دے کہ اب جب دوبارہ صحیح سیزن آئے گا وہاں سے فروٹنگ شروع کرے گی. تو اس طرح کی وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تو جیسے پنک بولم کا جین بھی آئیڈینٹیفائی ہم نے کر لیا ہے، انسرٹ بھی کر دیا ہے. تو اس کے علاوہ جو سکنگ انسیکٹس ہے اس کا بھی کر رہے ہیں. تو پنک بولم کی مینجمنٹ ہوتی ہے پوری دنیا میں، اس کے لیے بھی ہم نے ایک ایسی مشین ڈیولپ کی ہے پچھلے سال. تو وہ بھی ایک ہمیں گورنمنٹ نے پروجیکٹ بھی دیا ہے، کوئی 5 اس سال مشینیں بنائیں گے، 5 اگلے سال. اس طرح وہ اس لحاظ سے کہ جیسے ایک تھریشر ہر کہہ لیں گاؤں میں ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی اسی ٹائپ کی مشین ہوگی اور یہ تقریباً 90% سے زیادہ کنٹرول کرے گی پنک بولم کو نیکسٹ کراپ پہ. اور جو اس کا صرف اگر ہم وہ بولز لیں جو ڈیمیج کرے گی تو وہ بھی تقریباً 7 سے 8 ارب روپیہ بنتا ہے کہ یہ ہمیں منافع دے گی. یعنی 9,000 پر ایکڑ ہر فارمر کو بچے گا اس کے چلانے سے، اور اس کی رننگ کاسٹ ہوگی 500 روپے. آپ یہ بڑی بات کر رہے ہیں، لیکن عام کاشتکار، یہ عام کاشتکار کے لیے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ تھریشر ہر گاؤں میں ہوتا ہے، 1 ایکڑ والا کاشتکار بھی یوز کرتا ہے. ایک میں نے ایسا ہی ڈیزائن کیا ہے کہ عام کاشتکار کے پاس جائے. مثلا تھریشر کون چلاتا ہے؟ کوئی 100 ایکڑ والا چلاتا ہے، 1 ایکڑ والا بھی چلا رہا ہوتا ہے. تو یہ مشین 1 ایکڑ والا بھی چلائے گا اور 1000 ایکڑ والا بھی چلائے گا. اس سے یہ ہوگا کہ صرف ہماری جو سٹکس ضائع ہوتی ہیں، فرض کریں وہ 40 من فی ایکڑ ہماری، وہ ایک فیول ہے، اگر وہ ہی ہم کاؤنٹ کریں وہ بھی 40 ارب روپے کا بنتا ہے. تو یہ اس کو بھی بچت کرے گی. پنک بولم کا کنٹرول ہوگا. اس کے ساتھ جو کپاس ضائع ہو رہی تھی، جو پنک بولم ڈیمیج بول تھے، ان کو پک کر کے ہم وہاں سے بھی تقریباً وہ بھی 7-8 ارب روپیہ بنتا ہے. تو وہ بھی اس سے انکم ہوگی. آپ نے یقیناً یہ بات کی. ایک اور میں بات کر دوں تھوڑی، مولانا صاحب نے جو سوال کیا تھا کہ ان کی جو حوصلہ نہیں پڑ رہا یا حوصلے ماند پڑے، وہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی انکم نہیں بڑھ رہی. مثلا انکم تو بڑھے گی اگر اس کو پرائس صحیح ملے گی، پرائس تو صحیح ملتی نہیں. تو پرائس کیسے صحیح ملنی؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل پرائس دینی ہے تو انٹرنیشنل آج کی پرائس جو ہے نا 70 سینٹ ہے USA. تو اب یہاں پہ 70 سینٹ کے حساب سے 4680 روپے فٹی کا ریٹ بنتا ہے. تو 46 نہیں دینا، 45 دے دیں، یہ خوشحال ہو جائیں گے، یہ مجھ سے گلا بھی کبھی نہیں کریں گے. تو یہ آپ نے بہت اہم بات کی تو کہ سپورٹ پرائس کم از کم یا زیادہ قیمت آپ تو یہ چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایسے اجازت سر بہت ایک اہم مسئلہ ہے وہ جو ہے ریٹ کا. ہاں وہی بات کر رہے ہو. تو آپ کا کیس لڑ گیا. دیکھیں سر کئی سال سے میں بھی جنگ لڑ رہا ہوں اور یہ افسران بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ایپٹما جیت جاتے ہیں اور ہم لوگ ہار جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ آج تک ریٹ کو سر مقرر کر دیں. میں کہتا ہوں یہ سارے ڈاکٹر رانا صاحب بھی گھر بیٹھے، لاہور بیٹھے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے، ہم سارے چیلنج قبول کریں گے. آپ آج ریٹ مقرر کر دیں 5,000. میں نہیں کہتا کہ 10,000 کریں، 8,000 کریں. آپ 5,000 اعلان کر دیں آج. کل سے یقین کریں ہم نہ دن کو دیکھیں گے نہ رات کو دیکھیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ یار 5,000 ریٹ مل رہا ہے. سب جب ریٹ ہی 3,000 ملے، 400 چنائی گئی، 2 کلو وٹا لگا، 4 کلو سر گیل لگی، ہمیں ملے 2,200. تو مجھے بتائیں ہم محنت کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں سر. بات کل ہم نے دیکھیں سر گندم پہ ہم نے محنت کی. سر دیکھیں گندم پہ محنت کی، گندم ہمیں 1,350 بیچی، آج وہ گندم 2,200 مل رہی ہے. یہ تو گورنمنٹ کا سر حال ہے.
اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ریٹ ٹھیک ہو جائے تو ہم ان سارے مسائل سر بہت بڑا ایشو ہے. میں رہتے ہوئے بھی ہم کچھ نہ کچھ کریں گے. آج دیکھیں پتا ہے یار 5000 ملنا ہے, جب مجھے پتا ہے یار ملنے مجھے 2500 ہے, تھوڑا سا غلطی ہوئی ہم نے ٹینک پھینک دینی ہے. چلے ہمیں دوائیوں کے چیلنج ہیں اور چیلنج ایک طرف ہے, ہم ان کے سارے چیلنج قبول کرتے ہیں, لیکن ایک ریٹ کا تو کم از کم ہمارے ساتھ اعلان کریں. ایک ریٹ ہونا چاہیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں, لیکن چھوٹی سی ناظرین ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں.